بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از وقار الحسن ایڈوکیٹ۔ جی ناظرین، آج ہم سیکشن 375 اور 376 تعزیرات پاکستان کو دیکھتے ہیں جو کہ ریپ کو ڈیل کرتی ہے۔ ناظرین، 2006 کے اندر بذریعہ تحفظ خواتین فوجداری قوانین میں ترمیم کے ذریعے دفعہ 375 اور 376 کا اضافہ کیا گیا تاکہ خواتین کو ریپ جیسی لعنت سے محفوظ کیا جائے اور ملزم کو سزا دی جائے۔ ناظرین، تقریباً 11 کیسز ریپ کے ڈیلی پاکستان میں درج ہو رہے ہیں اور لاسٹ 6 سالوں میں تقریباً 22,000 کیسز پولیس اسٹیشن میں درج ہو چکے ہیں اور ان میں سے 77 ملزمان کو سزا ہو چکی ہے اور یہ سزا ریشو کے حساب سے 3% بنتی ہے اگر ان ٹوٹل میں سے فگر لی جائے تو۔ اور ناظرین، یہ رپورٹ پولیس لا اینڈ جسٹس کمیشن ان پاکستان، ہیومن رائٹس کمیشن ان پاکستان، وومین فاؤنڈیشن سے حاصل کی گئی ہے۔ اور ناظرین، جیو نیوز کی انویسٹیگیشن کے مطابق پاکستان کے اندر 41% کیسز جو ہیں ابھی رپورٹ ہوتے ہیں اور لا اینڈ آرڈرز میں لوپ ہولز ہونے کی وجہ سے۔ ناظرین، 2015 کے اندر 22,037 کیسز رجسٹرڈ ہوئے جن میں سے 4,060 کیسز ابھی عدالتوں میں پینڈنگ ہیں جن میں سے 77 ملزمان کو سزا مل چکی ہے۔ ناظرین، سیکشن 375 تعزیرات پاکستان ریپ کی ڈیفینیشن کو ڈیل کرتی ہے جس کے مطابق اگر یہ کنڈیشن مکمل ہوتی ہیں تو پھر ریپ کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی لڑکی یا عورت کی مرضی کے خلاف زنا بالجبر کرتا ہے تو وہ زنا بالجبر کنسیڈر کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکی یا عورت ایگری نہیں ہے، اس کی مرضی شامل نہیں ہے اور کوئی بھی شخص زنا کرتا ہے تو وہ زنا بالجبر کے زمرے میں آئے گا۔ اگر کوئی بھی لڑکی یا عورت کورٹ میں بیان دے دیتی ہے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زنا کیا ہے جس میں میری مرضی شامل نہیں ہے تو وہ شخص سزا کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عورت یا لڑکی کی رضامندی کے بغیر زنا کرتا ہے تو ایسا شخص بھی اسی زمرے میں آئے گا اور سزا کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، مرضی اور رضامندی، یعنی عورت یا لڑکی کی مرضی اور رضامندی کے بغیر زنا کیا جائے تو وہ زنا بالجبر کے زمرے میں آئے گا۔ عورت کی مرضی سے مراد یہ ہے کہ عورت کو مکمل طور پر آزادانہ طور پر جو رائٹس دیے گئے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے وہ مکمل طور پر آزاد ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی مرد اس کی مرضی کے خلاف زنا کرتا ہے تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا۔ اس کے بعد عورت یا لڑکی کی رضامندی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں صاف طور پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ زبردستی کرتا ہے جس میں اس کی رضامندی شامل نہ ہو تو پھر بھی زنا بالجبر کے زمرے میں ایسا شخص آئے گا اور سزا کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ لازم مرضی وہ ہے جو عورت کے اپنے اختیارات میں ہوتی ہے، جبکہ رضامندی اگر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے تو وہ رضامندی کے زمرے میں آئے گا۔ اس کے بعد ناظرین، ایک کنڈیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کی رضامندی سے زنا کیا جاتا ہے، یعنی اس کی رضامندی شامل ہوتی ہے زنا کرنے میں، لیکن اس میں اگر عورت یا لڑکی کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہو، کسی بھی قسم کی دھمکی یا بلیک میل کیا گیا ہو تو ایسی مباشرت بھی زنا بالجبر انڈر سیکشن 375 کے زمرے میں آئے گی اور وہ سزا کا مرتکب تصور کیا جائے گا وہ شخص۔ ناظرین، اس کے بعد ایک صورتحال یہ بھی ہوتی ہے کہ عورت کو یہ تسلیم کروایا جاتا ہے اور مرد جانتا ہوتا ہے کہ وہ جائز طور پر اس سے شادی شدہ نہیں ہے اور رضامندی اس بنا پر دی گئی ہے کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مرد وہ شخص ہے جس کے ساتھ اس کی شادی جائز طور پر ہوئی ہے یا جائز طور پر شادی شدہ ہونا باور کرتی ہے۔ ناظرین، اکثر اوقات سلیبریٹیز میں جیسا کہ کرکٹرز حضرات ایسی حرکات کرتے دکھائی دیتے ہیں، وہ لڑکیوں کے ساتھ ایسا ریلیشن بنا لیتے ہیں کہ وہ عورتیں یا لڑکیاں یہ تصور کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ یہ فلاں میرا شوہر ہے اور یوں وہ زنا کرتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں اس عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور شادی کہیں اور کر لی جاتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں بھی یہ زنا بالجبر میں آئے گا اور زنا بالجبر کی سزا کا مرتکب تصور کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر 16 سال سے کم عمر لڑکی سے اس کی رضامندی سے بھی، یعنی کہ اس کی رضامندی اس میں شامل ہو، مباشرت کی جائے تو وہ زنا بالجبر میں ہی آئے گا اور سزا ملے گی۔
नाज़रीन, ये जो 5 कंडीशंस मैंने बताई हैं, इनमें से एक भी अगर कोई शख्स करता है तो वो अंडर सेक्शन 375 रेप यानी कि ज़ना बिल जबर के ज़िम्मे में आएगा और सज़ा का मुर्तकिब तस्वर किया जाएगा। तो नाज़रीन, इसकी सज़ा क्या होती है? ये सज़ा 376 अंडर सेक्शन 376 में बताई गई है कि अगर कोई शख्स ज़ना बिल जबर करता है तो ऐसा शख्स सज़ाए मौत या फिर कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की कैद का मुस्तहिक तस्वर किया जाएगा। और अगर दो या दो से ज़्यादा अशखास की जानिब से तमाम की मुश्तरका नीयत में ज़ना बिल जबर किया जाए तो उनमें से हर एक शख्स को सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक सेक्शन 375, जिसमें ज़ना बिल जबर की 5 कंडीशन बताई गई। अगर उन 5 में से एक भी पूरी हो जाती है तो वो शख्स ज़ना बिल जबर के ज़िम्मे में शामिल हो जाएगा और अंडर सेक्शन 376 में उसको इंटरटेन करने के बाद सज़ा दी जाएगी और सज़ा का तयन किया गया है कि उम्र कैद दी जाएगी, सज़ाए मौत दी जाएगी और मिनिमम और मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।